جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد. السلام علیکم. میں اگر آپ کو یہ بات کہوں کہ جو 2020 کی مرسڈیز جرمن کار ہے وہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ خود بخود اس کے باڈی پارٹس اسمبل ہو رہے ہیں، اس کی انٹیریئر وہ اپنی جگہ پہ سیٹیں لگ رہی ہیں اور اس کی اسٹیئرنگ اسمبلی بھی بالکل ایڈجسٹ ہو چکی ہے، اور اچانک پوری کی پوری گاڑی بن کے تیار ہے، کلر بھی مکمل ہے، بالکل تیار ہے. اور پھر میرا بس کام یہ ہے کہ میں اس کی ڈرائیونگ سیکھتا ہوں اور اس کی جنرل مینٹیننس یہ مجھے آ جاتی ہے. تو کیا آپ میری اس بات کو ویریفائی کریں گے، یا میرے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ کیا اس کے لیے کسی میکینیکل انجینئر کا فتویٰ ہونا ضروری ہے؟ یقیناً ایک عام آدمی بھی، ایک بچہ بھی یہ کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گاڑی اتنی سوفسٹیکیٹڈ گاڑی وہ خود بخود تیار ہو گئی؟ یہ ممکن نہیں ہے. یا چلیں سمپل ایگزامپل لے لیں. یہ بال پوائنٹ ہے میرے ہاتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دن میں اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے جو ہیڈ والا پورشن ہے یہ بھی خود بخود بنا ہے اور خود بخود آ گیا ہے، اور یہ والا جو اس کی باٹم سائیڈ ہے یہ بھی خود بخود آئی ہے، آپس میں جڑ گئے ہیں. اور اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ ریفل خود آئی ہے اور نیچے باٹم پارٹ میں فٹ ہوئی ہے، اور یہ ہیڈ والا پارٹ اوپر چلا گیا، اوپر لگ گیا، اور بس یہ خود ہی میرے ہاتھ میں آیا اور میں نے بس کیا کیا، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ میری اس بات کو سن کے میرے بارے میں آپ کی کیا رائے بنے گی؟ کہ شاید اس شخص کا دماغ کام نہیں کرتا. اور اس کے لیے بھی وہی بات ہے، کیونکہ بہت بڑے کسی پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام بچہ بھی جو باتوں کو سمجھتا ہے وہ میری بات کو سنے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا. اچھا، آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا بات شروع کر دی؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو لینگویجز کے اندر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو سائنس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور سوشل سائنسز کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پی ایچ ڈی لیول پہ جاتے ہیں، وہ بھی جب یہ بات کہیں کہ یہ کائنات یہ تو خود بخود بنی ہے، اور اس کائنات کو شاید کسی نے بنایا ہو، کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب بس یہ آزاد ہے، اب یہ خود بخود چل رہی ہے، اور یہ میری باڈی اچھا یہ تو خود ہے، میں اس کا مالک ہوں، آئی ایم دا اونر آف دس باڈی، میں جیسے چاہوں اس کے بارے میں فیصلہ کروں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ مذاق کر رہا ہوں؟ یہ تو دنیا کے اندر لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں نا، ایک گاڑی کو تو یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ خود بخود بنی ہو، ایک بال پوائنٹ کو تو یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ خود سے اس کے صرف چند حصے مل کے خود بخود بن گئے ہوں. اور اتنی بڑی کائنات اور اتنی کمپلیکیٹڈ باڈی کے بارے میں کیا یہ سوچا جا سکتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر اور اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اوپر غور و فکر نہیں کیا. ہم نے لاز آف موشن تو پڑھے ہیں، لیکن لاز آف موشنز کو بنانے والے اور لاز آف موشن کو چلانے والے رب اس میں سے مائنس کر دیا. اور ہم نے گریویٹیشنل پل کو تو دیکھا ہے، کشش ثقل کی بات تو کی ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ کس نے بنائی ہے، اور وہ کون چلا رہا ہے، اس کو ہم نے کبھی اور میری زندگی کے لیے یہ لا کتنا اہم ہے، گریوٹی فلو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے میری لائف کے اندر. میں نے بہت سارے فزیکل لاز پڑھے ہیں، کیمیکل لاز پڑھے ہیں، بایولوجیکل لاز پڑھے ہیں، انسانی معاشرے کے قوانین پڑھے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ میں نے ظلم یہی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو میں نے انصاف کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ نیچر نے بنائے ہیں، اور بس اس پہ میں نے اپنی بات ختم کر دی ہے. آئیے ہم ان اللہ کی نشانیاں اس ٹاپک کے ساتھ مل کر غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہماری نہیں، قرآن کھلا چیلنج کرتا ہے کہ تم آسمان و زمین پر غور و فکر نہیں کرتے، تم اپنے بنانے پہ غور و فکر نہیں کرتے. آئیے ہم اسی پر انشاءاللہ مل کے اللہ کی نشانیاں کے عنوان سے ہم مل کے ایک ایک لا اور ایک باڈی پارٹ اور اس کی مشترکہ جو ایک پوری باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کیا یہ باڈی پارٹ، یہ یونیورس اور یہ ہمارا سولر سسٹم کیا یہ خود بخود بن سکتا ہے، اور خود بخود نہیں بنا تو کیا یہ خود بخود
چل سکتا ہے اور اپنے تئیں قائم رہ سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے مل جل کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے صحیح سوچنے والا ذہن اور انجام تک صحیح سوچ ہماری پہنچا دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة